بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 16 فروری ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ اپنے گزشتہ پروگرام میں پولیٹزر پرائز جیتنے والے ایک صحافی ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ امریکہ کے سیم او ہرش، ان کی تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے جو نارڈ اسٹریم پائپ لائنیں تھیں 1 اور 2، ان کی طرف سے جو تفصیلات مہیا کی گئی تھیں کہ ان پائپ لائنوں کی کس طریقے سے تباہی کی گئی، وہ تفصیلات آپ کے سامنے پچھلے پروگرام میں رکھی تھیں۔ آج بین الاقوامی میڈیا جو ہے، جو کہ اخلاقیات کا کچھ اعلیٰ کہہ لے جو اقدار ہوتی ہیں اخلاقیات کی، اس کا جو ایک اعلیٰ یا کسی حد تک بلند معیار رکھتا ہے، اس میڈیا نے بھی اس امر کو اٹھایا ہے اور امریکہ کے نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، UK کے گارڈین ٹیلی گراف اور اسی طرح جرمن اخباروں کے اور اسی طرح دوسرا جو سرکردہ میڈیا ہے ان ممالک کا، ان سب کو غیرت دلائی ہے کہ ان کو اس معاملہ میں سامنے آنا چاہیے، اور پیشتر اس کے کہ امریکہ کے صدر جو ہیں جنہوں نے اس انسانیت کے خلاف یہ جرم کیا ہے، وہ ہر ممکن طریقہ سے اب قواعد پر مبنی بین الاقوامی آرڈر کا اپنا تشریح کیا ہوا اور اپنی ملکیتی یعنی جس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں اس ویژن پر مبنی یہ جو بین الاقوامی آرڈر کے قواعد ہیں اس کو وہ نافذ کر سکتے ہیں، اور اس طرح اپنے اس انسانیت کے خلاف جو انہوں نے جرم کیا ہے اس پر وہ پھر کوئی قانونی جواز حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے پھر جو بین الاقوامی میڈیا جس کا ذکر کیا ہے کہ اس نے کچھ اخلاقی معیار کی بلندی کا یا بلند معیار کا اظہار کیا ہے، انہوں نے ان تینوں ممالک کے سرکردہ میڈیا ہاؤسز سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آگے آئیں اور اس معاملے کو اٹھائیں۔ اب یہ بین الاقوامی میڈیا جو ہے اس نے مزید اس کو تھوڑا ایکسپلین کیا ہے کہ یہ جو پائپ لائنیں تباہ کی گئی ہیں یہ روس کی ملکیت تھی، نہ کہ امریکہ کی، اور اس حملہ کے نتیجہ میں یورپ بھر میں انرجی کی جو پرائسز ہیں اور کئی گنا بڑھی ہیں، اور لوگوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، کرنا پڑ رہا ہے اور آئندہ بھی کرنا پڑے گا۔ اور اتنی جو پرائسز یہ انرجی کی بڑھی ان پائپ لائنوں کے نقصان کی وجہ سے، بین الاقوامی میڈیا کے مطابق اس کی مثال پچھلی کئی دہائیوں میں نہیں ملتی۔ اور پھر اس بین الاقوامی میڈیا کے مطابق سب سے بڑا جو مقصد امریکہ کا تھا ان پائپ لائنوں کو تباہ کرنے کا، وہ چاہتا تھا کہ جو جرمنی ہے وہ یوکرین کی جنگ میں ہر صورت، مطلب کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، اور امریکہ نے جرمنی کو کہا تھا کہ ہر صورت تم نے یوکرین کی جنگ میں امریکہ کی مدد کرنی ہے۔ اب یہ بین الاقوامی میڈیا یہ پوچھتا ہے کہ ایسی پراپرٹی جو امریکہ کی ہے ہی نہیں، اس کو تباہ کرنے کا اختیار امریکہ کو کس نے دیا؟ اور ان کے مطابق یہ ایک حرکت جنگی قدم اور کھلی جارحیت ہے، اور دوست ممالک کے عوام اور ان دوست ممالک کی جو معیشت ہے اس کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، اور ان کے مطابق دراصل یہ ایک جنگی جرم ہے جس کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ امریکہ بار بار یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ انسانیت اور دنیا کے لیے اخلاقیات کے میدان میں ایک مضبوط قلعہ ہے، انسانی اقدار اور جمہوریت کے لیے روشنی کا ایک بلند مینار ہے، اور دنیا کے دیگر ممالک کو ان امریکی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے امریکی جو روایات ہیں یا یہ جو درس وہ دیتا ہے اخلاقی اقدار کا یا جمہوریت کا، تو وہ دوسرے ممالک کو کہتا ہے کہ آپ کو ہمارے یعنی امریکہ کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اب یہ بین الاقوامی میڈیا نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ
اس حرکت کے بعد جو امریکہ نے ان پائپ لائنوں کو تباہ کرنے کے لیے کی ہے، صاف ظاہر ہے کہ یہ سب کھوکھلے نعرے تھے امریکہ کے، وہ کوئی انسانی اقدار کا مضبوط قلعہ نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے تو وہ ایک بددیانت، منافق اور بے شرم ملک ہے، اور وہ دوسرے ممالک کو دھونس، دھاندلی اور طاقت سے دباتا ہے، اور اگر کوئی نہ دبے تو اس پر پابندیاں لگا دیتا ہے، اور خوف کی فضا پیدا کر کے وہ دوسرے ممالک کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے۔ اب دبے لفظوں میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پائپ لائن تباہ کی گئی ہیں، یہ دراصل چونکہ روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تھا اس لیے یہ ریئیکشن کے طور پہ کیا گیا، حالانکہ اس میں حقیقت نہیں ہے۔ ان پائپ لائنوں کو تباہ کرنے کا منصوبہ تو 2021 میں بن چکا تھا، اور اس وقت تک روس نے یوکرائن پر کوئی حملہ نہیں کیا تھا۔ اب اسی طرح جیسے پاکستان میں ہم بات سنتے ہیں کہ یہاں پہ میر جعفر اور میر صادق مل جاتے ہیں، تو یہ صرف پاکستان ہی نہیں، دنیا کے اور ممالک بھی ہیں جہاں پہ اس طرح کے کردار مل جاتے ہیں اور بڑے ہی بے شرمی سے وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ اب اگر اس حملے میں جو امریکہ نے ان پائپ لائنوں پہ کیا ہم غور سے دیکھیں، جیسے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ ناروے نے ایک کردار ادا کیا ہے، تو اگر گہرائی میں جا کر دیکھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس حملے میں ناروے نے دراصل میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کیا ہے۔ اور ناروے کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ناروے کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے، کیونکہ ایک طرف ان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ امن کی فیلڈ میں جو ہر سال نوبل پرائز دیا جاتا ہے اس کے لیے کمیٹی سلیکٹ کرتی ہے، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ ملک کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ بے شرمی کی انتہا۔ ایک طرف آپ امن کی فیلڈ میں نوبل انعام دینے کے لیے آپ کی پارلیمنٹ کمیٹی سلیکٹ کر رہی ہے، اور دوسری طرف آپ کی حکومت امریکہ کے ساتھ مل کر دنیا میں جو بد امنی پھیلانے کا وہ منصوبہ بنا رہا ہے اس کی دست راست بنی ہوئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں دوگلا پن، منافقت اور بے شرمی کی انتہا۔ اب تھوڑا سا پیچھے چلیں گے تو یہ ناروے کی اسی امن دینے والی جو سلیکٹڈ کمیٹی ہوتی ہے امن کا جو نوبل پرائز، تو انہوں نے صدر اوباما کو بھی امن کا نوبل پرائز دیا تھا، حالانکہ ابھی صدر اوباما نے اپنے دفتر کو بھی جوائن نہیں کیا تھا۔ اور پھر بعد میں یہ طریق ہوا ہے کہ جو ڈرون اسٹریٹجی تھی یا ڈرون کے ذریعے جو حملے تھے یہ انہوں نے انٹروڈیوس کروائے تھے، اور عراق اور افغانستان میں انسانیت کی تباہی پھیر دی تھی ان ڈرون حملوں کی وجہ سے، اور ان کو اس ملک کی کمیٹی نے امن کا انعام دیا تھا۔ تو یہ اب جو دوسری حرکت کی گئی ہے اس سے تو واضح طور پر اس ملک کا کردار سامنے آ گیا ہے کہ یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں۔ آخر میں اب امریکی عوام سے یہ درخواست کرنی ہے، اور اسی طرح ناروے کے عوام سے بھی، کہ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہر چیز جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے، اور جو امریکہ کے صدر نے یہ سفاکی کیا اور اسی طرح ناروے کی حکومت نے جو اس کا ساتھ دیا ہے، تو یہ اب دونوں ممالک کے عوام اور وہاں کے اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امریکہ کے عوام بھی اپنے صدر کا مواخذہ کریں اور پوچھیں کہ بھائی یہ کیا ہے، اسی طرح ناروے کے عوام بھی جو ہے وہ اپنی حکومت کا مواخذہ کریں کہ ایک طرف تو آپ امن کی فیلڈ میں امن جو نوبل پرائز ہے وہ دیتے پھرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور اگر ایسا فوری طور پہ نہ کیا گیا تو پھر ڈر ہے کہ اس وقت تک امریکہ کی جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے دنیا میں کہ جمہوریت کا یہ علمبردار ہے، انسانی اقدار کا علمبردار ہے، اسی طرح یہ جو ناروے کی عزت بنی ہوئی ہے یہ سب ملیا میٹ ہو جائے گی۔ تو دونوں ملک کے عوام کو جب یہ چیزیں واضح طور پہ سامنے آ گئی ہیں کہ انہوں نے کیا حرکت کی ہے، تو اپنی اپنی حکومتوں کا مواخذہ کرنا چاہیے۔